بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو حجیت خبر واحد میں تھی، یعنی مقام ثانی میں جو ظنون معتبرہ کے بارے میں گفتگو تھی، تو ظنون معتبرہ میں سے ایک خبر واحد ہے۔ ہم لوگ مثبتین حجیت خبر واحد کے ادلہ ذکر کر رہے تھے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ خبر واحد حجت ہے، قرآن مجید سے استدلال کرتے ہیں، دو آیات سے ان کے استدلال کو پیش کیا اور عرض ہوا کہ ان دونوں آیتوں سے استدلال تام نہیں ہے۔ ایک آیہ نبأ اور دوسری آیہ نفر۔ عرض ہوا کہ ان دونوں آیتوں سے استدلال تام نہیں ہے۔ ایک اور آیہ کریمہ ہے آیہ کتمان۔ اس آیہ کریمہ سے بھی استدلال کیا گیا ہے کہ اس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ کہ وہ لوگ کہ جو کتمان کرتے ہیں، چھپاتے ہیں، ما انزلنا، ان چیزوں کو جن کو ہم نے نازل کیا ہے، من البینات والہدی، وہ کیا ہے؟ وہ بینات ہیں، ہماری نشانیاں ہیں اور ہدایت کی باتیں ہیں، ان کو جو لوگ چھپاتے ہیں، جبکہ من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے ان بینات اور خدا کو لوگوں کے لیے کتاب میں بیان کیا ہے، لیکن یہ لوگ پھر بھی چھپاتے ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا یلعنہم اللہ، ان پر خدا لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ تو آیہ کریمہ سے سمجھ میں آتا ہے کہ آیات الہی کو چھپانا حرام ہے، ان کا اظہار واجب ہے۔ اچھا، جب ان کا اظہار واجب ہے تو قبول کرنا بھی واجب ہو جائے گا۔ اگر آپ کہیں کہ آیات خدا کا چھپانا حرام ہے، اظہار واجب ہے، اور سامنے والے کے لیے آپ کہیں کہ اس کو قبول کرنا واجب نہیں ہے، تو اس صورت میں تو وجوب اظہار لغو ہو جائے گا نا۔ پس ان پر اظہار واجب ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ان پر قبول کرنا بھی واجب ہے۔ اور یہاں پر بھی وہی آیت کا اطلاق ہے، اظہار کرنے والا ایک بندہ ہو یا ایک سے زیادہ ہو، اظہار کرنے والے کی بات سے علم حاصل ہو یا ظن حاصل ہو، آیت مطلق ہے۔ لہذا خبر واحد کو بھی شامل ہے، اور خبر واحد کی صورت میں جو ایک بندہ آ کر ایک آیت خدا، ایک حکم خدا کو ظاہر کرتا ہے، ہم پر واجب ہے کہ اس کی بات کو قبول کریں۔ یہ اس آیہ کتمان سے استدلال۔ اس پر بھی استاد وہی اشکال کرتے ہیں کہ آقا یہاں پر بھی آیت کے اندر اطلاق نہیں ہے۔ آیت اصلاً اس مقام بیان میں نہیں ہے کہ ایک بندے کے اظہار کرنے سے جب تمہیں گمان حاصل ہو پھر بھی تم پر قبول کرنا ضروری ہے، نہ 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 نہ، آیت اس صدد میں نہیں ہے۔ بلکہ آپ آیت کے سیاق کو اٹھا کر دیکھیں، تفاسیر کو اٹھا کر دیکھیں، یہ علماء اہل کتاب کے بارے میں بات ہے۔ وہ جو معجزات، پیغمبر اکرم کی نشانیاں وغیرہ اس میں ذکر ہوئی تھی، ان کو چھپاتے تھے لوگوں سے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم پر واجب ہے کہ تم ان کا اظہار کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ان چیزوں کا تعلق تو اعتقادیات کے ساتھ تھا، ان اعتقادیات میں تو آپ بھی مانتے ہیں کہ خبر واحد حجت نہیں ہے۔ تو آیت اصلاً اس صدد میں نہیں ہے کہ چاہے آپ کو گمان حاصل ہو، آپ کو یقین نہ بھی حاصل ہو، پھر بھی آپ پر قبول کرنا واجب ہے، نہ عزیز من، اس کو نہیں بیان کر رہے۔ ان قلتا، اگر آپ کہیں، اگر ایک بندہ
کہ جس پر کہا گیا ہے کہ واجب ہے کہ اظہار کرو اور ہم پر اس کا قبول کرنا لازم نہ ہو، یہ تو پھر لغو ہو جائے گا، پھر اس پر کیا مقصد کہ اظہار کرے؟ یہ تو لغویت لازم آئے گی۔ جواب، لغویت لازم نہیں آئے گی، کیونکہ لغویت اس صورت میں کہ جب آپ کو اصلاً اس سے کوئی فائدہ نہ ہو۔ اگر اظہار کرنے والے متعدد ہوں یا ان کے اظہار کرنے سے آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے تو آپ قبول کریں۔ لغو کیوں ہے؟ یہ ہو سکتا ہے اگر اس کے اظہار سے، اس پر ہم نے کہا ہے کہ تم اپنی ان آیات کو ظاہر کرو، شاید سامنے والے کو اطمینان آ جائے تو اس پر قبول کرنا بھی واجب ہوگا۔ یا جب سب کو کہا کہ آیات الہی کو ظاہر کرو، اب 6-7 بندے 2-3 بندے اگر اظہار کرتے ہیں تو انسان کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، خود کیوں لغو ہو جائے گا؟ یہ استدلال بھی اتنا مزیدار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک آیہ سوال ہے کہ جو آپ سنتے رہتے ہیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ یہاں پر بھی استدلال اسی طریقے سے ہے کہ اہل ذکر کو کہا جاتا ہے کہ اہل ذکر سے سوال کرو۔ اچھا، جو اہل ذکر ہے ان سے سوال کریں، ان کی بات کو ماننا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ خوب ضروری ہے۔ اگر ان کی بات کو ماننا ضروری نہیں ہے تو پھر سوال کرنے کا وجوب یعنی کیا؟ اچھا، ان کی بات کو ماننا ضروری ہے کس صورت میں؟ جب علم حاصل ہو اس صورت میں، یا مطلق ہے؟ آیت مطلق ہے، ہر صورت میں تم پر واجب ہے کہ ان کی بات کو مانو۔ جواب، یہاں پر بھی وہ اشکال ہے۔ آیت کہتی ہے کہ اہل ذکر سے سوال کرو، اس نقطے کو بیان کر رہی ہے، لیکن اس صدد میں نہیں ہے کہ تمہیں ہر صورت میں قبول کرنا ہے ولو ان کے تمہیں اطمینان بھی نہ ہو، نہ، اس صدد میں تو نہیں ہے، اس نقطے کو بیان کرنے کے تو در پہ نہیں ہے، لہذا یہاں پر بھی اطلاق درست نہیں ہوگا۔ وہی گزشتہ آیت میں جو ہم بحث کر چکے ہیں تقریباً وہی مطالب ہے۔ آیت الکتمان، قال سبحانہ ان الذین یکتمون ما انزلنا، وہ لوگ کہ جو چھپاتے ہیں ما انزلنا کو، جو ہم نے نازل کیا اس کو چھپاتے ہیں، من البینات والہدی، یہ ما کا بیان ہے، کیا نازل کیا؟ وہی بینات، معجزات، ہدایتیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم نے ان ما انزلنا کو لوگوں کے لیے کتاب میں بیان کیا ہے۔ یہ لوگ اولئک یلعنہم اللہ، خدا ان پر لعنت کرتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ وکیفیت الاستدلال بہا، آگا اس آیت سے کیفیت استدلال کیا ہے؟ وہ یہ ہے، هو ان وجوب الاظہار وتحریم الکتمان یستلزم وجوب القبول، کہتے ہیں اس اظہار کا واجب ہونا، کہ واجب ہے وہ ظاہر کریں، اور چھپانا حرام ہے، یہ مستلزم ہے اس بات کا کہ آپ پر قبول کرنا پھر واجب ہو جائے۔ وَإِلَّا، اگر ان پر اظہار واجب ہو اور آپ پر قبول واجب نہ ہو تو وَإِلَّا لغا وجوب الاظہار، تو پھر اظہار کرنے کا وجوب لغو ہو جائے گا۔ نظیر قولہ سبحانہ، اس کی مانند خداوند متعال کا یہ قول ہے خواتین کے لیے، وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، خواتین کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ چھپائیں اس شے کو جو خداوند متعال نے خلق کی ہے ان کے ارحام میں، ان کے رحم میں جو خدا نے رکھا ہے اس کو چھپانا حرام ہے ان کے لیے۔ بتانا چاہیے، عدے میں ہے، حیض میں ہے، کس عالم میں ہے، بچہ ہے نہیں ہے، اس پر بتانا واجب ہے خاتون پر۔ اچھا، جب اس پر واجب ہے تو اس کا قول قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ قطعاً اس کا قول قبول ہوگا۔ فَإِنَّ حُرْمَةَ كِتْمَانِهِنَّ لِمَا فِي أَرْحَامِهِنَّ، جو ان کے ارحام اور رحم میں ہے اس کے چھپانے کی حرمت، یقتضی وجوب قبول قولهن، تو واجب ہے کہ ان کے قول کو قبول کیا جائے۔ وَإِلَّا لَغَتْ تَحْرِيمٌ، اگر واجب نہیں ہوگا ان کے قول کو قبول کرنا تو پھر ان کے چھپانے کی حرمت لغو ہو جائے گی۔ وہ بتائیں بھی صحیح کہ میرے پیٹ میں اس کا بچہ ہے، لیکن آپ پر قبول کرنا واجب نہ ہو۔ وہ کہے کہ میں حیض کی حالت میں تھی، میں فلاں عدے کی حالت میں تھی، وہ جتنے بھی مسائل ہیں، اور آپ پر قبول کرنا واجب نہ ہو تو پھر اس کی بیان کرنے کا فائدہ کیا؟ لغو ہو جائے گا۔ یلاحظ علی الاستدلال، آگا استدلال پر اشکال کیا گیا ہے، ان الآیت فی مقام
ایجاب البیان علی علماء اہل الکتاب، آیت اس مقام میں ہے کہ واجب ہے بیان کرنا علماء اہل کتاب کو. کیا واجب ہے؟ لما انزل اللہ سبحانہ من البینات والہدی، جو خداوند متعال نے نشانیاں اور ہدایت کتاب کے اندر رکھی ہیں پیغمبر اکرم کی بعثت کے بارے میں، اور ان لوگوں کو پہلے یقین بھی تھا، اب آ کر دشمنی میں ان کو چھپا رہے ہیں. نہ، ان پر واجب ہے کہ ان نشانیوں کو ظاہر کریں، وگرنہ ان پر خدا کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. آیت اس مقام میں ہے، ان اہل کتاب کی طرف ناظر ہے. البتہ یہ نہیں کہنا چاہ رہے آغا بھی کہ آیت کیونکہ شان نزول اور آیت کا مفاد اہل کتاب کے لیے لہذا دوسری جگہوں پر استفادہ نہیں ہو سکتا. نہ، وہ ہم نے بیان کیا تھا پہلے چند جلسے سے پہلے کہ آیت کے اندر اگر عمومی حکم ہوگا تو شان نزول وغیرہ اس کو تخصیص نہیں لگائے گا. آغا بھی یہ نہیں بیان کرنا چاہ رہا ہے اور ان کو یہ بیان کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ مورد مخصص تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ کہیں یہ اہل کتاب کے بارے میں لہذا ایسے استدلال درست نہیں ہے. نہ، مورد مخصص نہیں ہوتا، بلکہ آغا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ان اہل کتاب کے بارے میں ہے، اور اہل کتاب کیا کر رہے تھے؟ اس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آیات اور نشانیاں تھیں ان کو چھپا رہے تھے. خدا کہہ رہا ہے ان کا اظہار واجب ہے، یعنی پیغمبر کی نبوت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، رسالت کے بارے میں بات ہو رہی ہے. جب نبوت اور رسالت کی بات ہو رہی ہے تو مسئلہ اعتقادیات سے تعلق لے گا. جب مسئلہ اعتقادیات سے تعلق لے گا تو وہاں پر اطمینان اور یقین ہونا ضروری ہے، وہاں پر تو آپ تعبداً قبول نہیں کر سکتے. یہ چند باتیں ہماری اضافہ کرے اس میں، وگرنہ مطلب مزیدار نہیں ہوگا. ان الآیت فی مقام ایجاب البیان علی علماء اہل الکتاب لما انزل اللہ سبحانہ من البینات والہدی ومن المعلوم ان ایجاب البیان بلا قبول اصلا یستلزم کونہ لغوا. اصلا یہاں پر بہت عام ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بیان کو واجب قرار دینا بلا قبول اصلا، یعنی اصلا آپ کو قبول کرنا واجب نہیں ہے. اس صورت میں ہوتا تو لغو ہوتا. اصلا یعنی چاہے آپ کو یقین حاصل ہو، چاہے آپ کو اطمینان حاصل ہو، چاہے آپ کو گمان حاصل ہو، کسی بھی صورت میں آپ پر قبول کرنا واجب نہ ہو، اس صورت میں کہہ سکتے ہیں کہ لغو ہے. لیکن ہم تو یہ نہیں کہتے، ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ ان پر بیان واجب ہے اور آپ پر اصلاً ہر صورت میں چاہے آپ کو یقین بھی حاصل ہو جائے پھر بھی آپ پر قبول کرنا واجب نہیں ہے. نہ، ایسے تو نہیں کہہ رہے. اگر ایسے کہتے تو لغویت لازم آتی، بلکہ ہم کہہ رہے ہیں اگر اطمینان نہ ہو تو قبول کرنا واجب نہیں ہے، اطمینان آ جائے تو قبول کرنا واجب ہے. اما اذا كان القبول مشروطا بالتعدد او بحصول الاطمینان او العلم القطعی فلا تلزم اللغویہ. لیکن اگر قبول کو مشروط قرار دیا جائے کہ مثلا دو بندے، یا قبول کو مشروط قرار دیا جائے کہ بھئی اس صورت میں قبول کرنا واجب ہے جب اطمینان ہو یا علم حاصل ہو، تو اس صورت میں تو لغویت لازم نہیں آئے گی. لغویت میری جان اس صورت میں لازم آئے گی جب ہر صورت میں قبول واجب نہ ہو. اگر بعض صورتوں میں قبول واجب ہو، بعض صورتوں میں قبول واجب نہ ہو تو لغویت نہیں ہے. وَلَيْسَتِ الْآيَةُ فِي مَقَامِ الْبَيَانِ مِنْ هَذِهِ النَّاحِيَةِ، اس جہت سے آیت تو مقام بیان میں نہیں ہے. آیت النافر، جیسے آیت نافر تھی، حتیٰ یتمسک باطلاقها، تعین کہ آپ آئیں اور اس کے اطلاق سے تمسک کریں. میرے خیال میں مطلب روشن ہو گیا. آیت السؤال، چوتھی آیت کے جس سے استدلال کیا گیا آیت سؤال ہے. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اچھا، یہاں پر میں اشارہ کروں گا، آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ یہ آیت ہمارے یہاں بہت زیادہ پڑھی بھی جاتی ہے اور بہت زیادہ روایات ہیں کہ اہل ذکر سے مراد اہل
اہل ذکر سے مراد اہل بیت اطہار ہے، لیکن آیت کے سیاق میں جا کر دیکھیں وہ اہل کتاب کے لیے. تو جو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ سیاق تو اہل کتاب کا ہے، گفتگو تو ان کے ساتھ ہو رہی، یہ کیسے اچانک اہل ذکر سے مراد آپ اہل بیت لے رہے ہیں؟ یہ بہترین سوال ہے، اور اس کو اچھے طریقے سے جا کر اچھی تفسیر میں حل کریں. کہ یہاں پر میں اگر بیان کروں گا تو بات سے نکل جائیں گے، لیکن حتماً جا کر دیکھیں. وجہ الاستدلال، وجہ استدلال علی نحو ما مضی فی آیت الکتمان، اسی طریقے سے جیسے آیت کتمان میں گزرا. یعنی کیسے؟ اہل ذکر سے سوال کرنا واجب ہے. اچھا، اہل ذکر سے سوال کرنا واجب ہے تو ہم پر قبول واجب ہوگا یا نہیں؟ قبول واجب ہے، وگرنہ سوال کے وجوب کا معنی فوت ہو جائے گا. قبول واجب ہے کس صورت میں؟ مظنہ کی صورت میں، اطمینان کی صورت میں. آیت مطلق ہے دونوں صورتوں میں، پس خبر روایت کو بھی شامل ہے. وجہ الاستدلال علی نحو ما مضی فی آیت الکتمان، اسی طریقے سے جیسے آیت کتمان میں گزرا. حیث ان ایجاب السؤال یلازم القبول، سوال کا واجب قرار دینا قبول کو مستلزم ہے، کہ قبول کرنا آپ پر واجب ہوگا. وَإِلَّا تَلْزَمُ اللَّغْوِيَّةَ، وگرنہ یہاں پر بھی لغویت لازم آئے گی. آپ پر سوال کرنا تو واجب ہے لیکن قبول کرنا واجب نہیں ہے. بابا پھر ایسے سوال کے وجوب کا فائدہ؟ جواب یلاحظ علیہ، یہاں پر بھی وہی اشکال آئے گا. انما تلزم اللغویت اذا لم يقبل قولهم مطلقا، لغویت اس صورت میں کہ جب قبول کرنا واجب نہ ہو مطلقاً، حتیٰ جب آپ کو اطمینان بھی ہو جائے پھر بھی آپ پر قبول کرنا واجب نہ ہو، اس صورت میں پھر لغو ہوگا. وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِقَبُولِ قَوْلِهِمْ عِنْدَ حُصُولِ الْعِلْمِ بِهِ، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ان کے قول کو قبول کرو جب تمہیں علم حاصل ہو جائے، فلا تلزم، یعنی فلا تلزم اللغویہ، پھر اس صورت میں لغویت لازم نہیں آئے گی. وَلَيْسَتِ الْآيَةُ فِي مَقَامِ الْبَيَانِ مِنْ هَذِهِ النَّاحِيَةِ، آغا جان آیت مقام بیان میں نہیں ہے اس جہت سے کہ کس صورت میں مجھ پر واجب ہے کہ میں ان کی بات کو قبول کروں، علم کی صورت میں، اطمینان کی صورت میں، یا ظن کی صورت میں. اس کو تو آیت بیان نہیں کرے. آیت کہہ رہے کہ آپ ان سے سوال کریں، ایک عقلائی قانون کی طرف اشارہ ہے. اگر نہیں جانتے، جاہل ہو تو اہل علم سے سوال کرو. آیت اس کو فقط بیان کر رہی، لیکن اس کی بات کو کب ماننا ہے اس بارے میں تو آیت ساکت ہے. ظاہر سی بات ہے اسی وقت ماننا ہے جب آپ کو اطمینان ہو. وَلَيْسَتِ الْآيَةُ فِي مَقَامِ الْبَيَانِ مِنْ هَذِهِ النَّاحِيَةِ حَتَّى يُتَمَسَّكَ بِإِطْلَاقِهَا، تعین کہ آپ آئیں اور اس کے اطلاق سے تمسک کریں. نہ آیت اس جہت سے مقام بیان میں نہیں ہے. بل الآیۃ ناظرۃ الی قاعدۃ عقلائیۃ مضطردہ، بلکہ آیت ناظر ہے اس قاعدہ عقلائی کی طرف کہ جو مضطرد اور شائع ہے، لوگوں کے مابین مشہور ہے. وہ کیا ہے؟ وَهِيَ رُجُوعُ الْجَاهِلِ إِلَى الْعَالِمِ، جاہل کو عالم کی طرف رجوع کرنا چاہیے. یہ آیت اس حکم کو بیان کر رہی ہے. آغا جان تقلید کے لیے ہمارے اعتبار سے، اگرچہ آغا یون اس پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن ہمارے اعتبار سے یہ آیت بہترین دلیل ہے تقلید پر، کیونکہ اس آیت میں اس عقلائی قانون کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جاہل کو عالم کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور عزیز من، تقلید کا مقصد بھی یہ ہے جو بندہ نہیں جانتا اس کی طرف رجوع کرے جو جانتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. باقی جتنا پروپیگنڈا آپ سنتے ہیں، جتنی الٹی سیدھی باتیں سنتے ہیں، ان کا تقلید سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا کوئی بندہ آ کر جواب دے آپ کو، میں نے بعض اخباریوں سے جو مباحثہ کیا، بات چیت ہوئی میری مختلف فورمز پر، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بابا روایات میں کہ اہل ذکر فقط اہل بیت ہے. تو اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں. وہ اہل بیت اطہار اکمل مصداق ہے، لیکن آیت کا مفہوم عام ہے. آیت کا مفہوم عام ہے. اکمل مصداق اہل ذکر کے اہل بیت ہیں، وگرنہ آیت کلن ایک
عقلائی قانون کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ہر جاہل کو عالم کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اس اعتبار سے اگر آیت کو دیکھیں گے تو آیت کا سیاق بھی سمجھ میں آئے گا اور روایات بھی سمجھ میں آئیں گی۔ سیاق آیت کے اعتبار سے اہل ذکر سے اہل کتاب بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اہل علم تھے اپنے مکتب کے، لہذا یہودی عیسائی جو نہیں جانتے تھے ان کو اپنے اہل کتاب کے علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ان سے پوچھیں کہ یہ پیغمبر اکرم نبی ہے یا نبی نہیں ہے، اور ان کو بھی کہا، ان عالموں کو بھی کہا کہ تم پر حرام ہے چھپانا۔ ایسے اگر کریں تو میرے خیال میں مسئلہ حل ہے۔ فتلخص، خلاصہ کلام یہ کہ حجیت خبر واحد پر جن آیات سے استدلال کیا جاتا ہے ان آیات سے استدلال کرنا تام نہیں ہے۔ اچھا، دوسری دلیل روایات۔ حجیت خبر واحد پر دوسری دلیل روایات ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب آپ جو روایات سے استدلال کریں گے وہ روایات اخبار احاد نہیں ہونی چاہیے۔ خبر واحد کے ذریعے سے خبر واحد کی حجیت کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس صورت میں دور لازم آئے گا۔ اگر آپ خبر واحد سے خبر واحد کی حجیت کو ثابت کریں، یہ دور ہے، کیونکہ جس سے ثابت کر رہے ہیں یہ اس وقت استدلال درست ہوگا جب خبر واحد حجت ہو، حالانکہ اسی روایت سے آپ حجیت خبر واحد کو ثابت کر رہے ہیں۔ خب یہ توقف الشیء علامہ یہ توقف علیہ ہے، یہ دور ہے، لہذا خبر واحد کی حجیت پر آپ خبر واحد سے استدلال نہیں کر سکتے۔ اچھا، تو پھر کیا ہو؟ خبر واحد کی حجیت پر آپ کے پاس روایات متواترہ ہوں، ان کے ذریعے سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، روایات متواترہ ہیں مرحوم شیخ اعظم شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ رسائل میں 5 طائفہ یعنی گروہ، ایک نہیں گروہ روایات کا، 5 گروہ روایات کے ہیں جو خبر روایت کی حجیت پر دلالت کرتے ہیں، جن سے ہمارے پاس اجمالاً تواتر ثابت ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، تواتر کی 3 قسمیں ہیں، یا تواتر لفظی ہے، یا تواتر معنوی ہے، یا تواتر اجمالی ہے۔ تواتر لفظی یعنی وہی لفظ جو روایات کے تواتر سے آپ کے پاس ثابت ہو، کہ یہ بہت سخت ہے، بہت مشکل ہے، یعنی عیناً وہی لفظ اتنے لوگوں نے نقل کیا ہے اس کو کہ ہمیں یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ پیغمبر کا یا امام کا قول ہے، یہ تواتر لفظی۔ تواتر معنوی کا مقصد یہ ہے کہ عیناً وہی لفظ تواتر سے ثابت نہیں ہے، الفاظ مختلف ہیں لیکن ایک معنی ہے جو تمام الفاظ کے اندر موجود ہے، یہ تواتر معنوی ہو جائے گا۔ معنی پر تواتر ہے لیکن لفظ پر تواتر نہیں ہے، یہ ہوگا تواتر معنوی۔ تیسری قسم ہے ہمارے پاس تواتر اجمالی۔ تواتر اجمالی یعنی مثال میں اچھے طریقے سے سمجھیں گے۔ اصول کافی میں جو روایات ہیں، مجھے قطعاً یقین حاصل ہے کہ ان روایات میں سے کچھ روایات حتماً معصوم کی روایات ہیں، اجمالاً جانتا ہوں اتنی روایات میں کچھ نہ کچھ روایات تو حتماً امام سے ہے، حد اقل یہ تواتر ہے، اسے کہتے ہیں تواتر اجمالی، یعنی ایک گروہ میں سے قطعاً کوئی ایک نہ ایک تو ہے یہ امام کی، اسے کہتے ہیں تواتر اجمالی۔ تو مرحوم شیخ اعظم نے رسائل کے اندر بیان کیا ہے کہ 5 طوائف اور گروہ ہیں روایات کے جو تواتر اجمالی کے ساتھ حجیت خبر روایت کو ثابت کرتے ہیں، جن روایات سے قطعاً پتہ چلتا ہے کہ خبر واحد حجت ہے، تواتر اجمالی ہے۔ وہ 5 طائفے استاد سبحانی نے پاورکی اور حاشیے میں ذکر کیے، میں ان کی طرف اشارہ کرتا ہوں، انہوں نے بھی اشارہ کیا۔
روایات کا ایک گروہ ایسا ہے جو بیان کرتا ہے کہ اگر دو خبروں میں آپس میں ٹکراؤ ہو جائے، تعارض ہو، تو کس خبر کو مانے؟ روایت کہتی ہے جو خبر آپ کے پاس آئی ہے ان دونوں میں تعارض ہے، تو جس خبر کا راوی عدل ہے، زیادہ عادل ہے، اصدق ہے، زیادہ سچا ہے، اس کی روایت کو قبول کریں، دوسری کو چھوڑ دیں، اس کی روایت کو قبول کریں۔ یعنی کیا؟ تواتر کی صورت میں نہ، ایک بندہ ہے، عدل ہے، ظاہر سی بات ہے خبر واحد ہوگی، روایات کہہ رہی ہیں کہ یہ خبر واحد حجت ہے تمہارے لیے، دیکھا خبر واحد کی حجت مل رہی۔ یا ایک گروہ وہ ہے جس گروہ کے اندر ہم ان کو کہتے ہیں روایات ارجائیہ۔ ائمہ اطہار نے اپنے اصحاب کی جانب ارجاء دیا ہے کہ جاؤ جا کر فلاں سے پوچھو، جاؤ جا کر فلاں سے پوچھو، جاؤ جا کر فلاں سے پوچھو۔ یہ ارجاء کی صورت میں درست ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اس بندے کی بات میرے لیے حجت ہوگی نا، امام تو احاد اصحاب کی طرف رجوع دے رہے، فلاں کو پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ، تو یعنی خبر واحد حجت ہے دیگه، تبھی آپ اس کے پاس جائیں۔ یا مثلا ایک طائفہ، یہ کوئی ایک روایت نہیں ہے، طوائف ہیں، گروہ ہے روایات کے۔ ایک طائفہ روایات کا وہ ہے کہ جن میں ائمہ نے اپنے ثقہ راویوں کی طرف ارجاء دیا کہ جاؤ جا کر اسے پوچھو، کہ انشاءاللہ متن میں کچھ روایتیں پڑھتے بھی ہیں۔ چوتھا گروہ جن روایات میں ترغیب ہے، تشویق ہے، شوق دلایا گیا ہے، کس بات پر؟ کہ روایات کو پڑھو، نقل کرو، لکھو، لوگوں تک پہنچاؤ۔ خوب اس کا مقصد یہ ہے کہ خبر واحد حجت ہے، کیونکہ اگر خبر واحد حجت نہ ہوتی تو ایک بندہ آ کر اپنی طرف سے اتنی محنت کرے، لکھے اور لوگوں کو بتائے اور لوگوں پر قبول کرنا واجب ہی نہ ہو تو خوب دیکھے اس کے لکھنے کا کیا فائدہ؟ یہ بھی ایک روایات کا گروہ ہے۔ 4 5 وہ روایات کے جو کہتی ہیں کہ جھوٹ بولنا مذموم ہے، جھوٹوں سے ڈرایا گیا ہے۔ خوب یہ کب ڈرایا جائے گا کہ بہت سارے لوگ ہم پر جھوٹ بولتے ہیں؟ خوب یہ اس صورت میں نا کہ جب خبر واحد حجت ہو تبھی کی بات ہے نا۔ یعنی سب کے ذہن میں کہ اگر کوئی بندہ ایک آ کر خبر دے رہا ہے آپ کو، اس کی بات کو مان لینا چاہیے، سب کے ذہنوں میں ایسے، تبھی آپ کو ڈرایا جا رہا ہے کہ ہر جھوٹے کی خبر کو نہ سننا، کیونکہ تمہاری سیرت اس بات پر ہے کہ خبر واحد پر عمل کرتے ہو۔ یعنی ایک یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ خبر واحد تو حجت ہے لیکن کاذب کی بات حجت نہیں ہے۔ یہ روایات ہیں کہ جن سے قطعاً انسان کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ خبر واحد حجت ہے۔ کہ چند نمونے استاد نے متن کے اندر اشارہ کیا ہے کہ میں اس کو جلدی میں پڑھ رہا ہوں۔ الاستدلال بالروایات المتواترہ، کہتے ہیں استدلال روایات متواترہ کے ذریعے سے۔ استدل القائلون بحجیت خبر الواحد، کہتے ہیں کہ جو قائل ہیں حجیت خبر واحد کے، انہوں نے استدلال کیا بروایات، ان روایات سے کہ ادعی فی الوسائل تواترها، وسائل میں مروم حر عمولی نے ان کے تواتر کا ادعا کیا ہے۔ یہ تواتر پر زور اس لیے دے رہے ہیں کہ حجیت خبر واحد کے لیے خبر واحد کافی نہیں ہے، تواتر والی خبر ہو۔ یستفاد من اعتبار خبر الواحد اجمالا، مجملاً خبر واحد کی حجیت کا پتہ چلتا ہے۔ اب تفصیل سے ابھی فعلاً یہ نہیں کہتے اس خبر واحد کی شرائط کیا ہیں کیا نہیں ہے، اس صدد میں نہیں ہے۔ من باب قضیہ محملہ خبر واحد حجت ہے، اب بقایا بعد میں بحث کریں گے کہ اس کا دائرہ کیا ہے۔ وہی علی طوائف نذکر اہمھا، یہ روایات کے مختلف طوائف ہیں، طائفہ گروہ ہیں، ہم ان میں سے اہم کو ذکر کرتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہی الاخبار الارجائیہ، یہ وہ روایات ہیں کہ جن کو اخبار ارجائیہ کہا جاتا ہے۔ ائمہ نے رجوع کروایا الی احاد الرواة الثقات، کہ جو ائمہ کے ثقات روات ہیں ان میں سے احاد تک افراد کی طرف بھی رجوع کرایا، ایک ایک بندے کی طرف بھی رجوع کرایا۔
بحیث یظہر من تلک الطائفہ، اس طائفے سے، اس گروہ سے سمجھ میں آتا ہے ان الکبریٰ، کبریٰ یعنی یہ کہ قول ثقہ پر عمل کرنا درست ہے، یہ کبریٰ کانت امرا مفروغا عنہ، یہ ایک ایسا امر تھا جو مسلم ہے، یہ تو مسلم ہے کہ ثقہ کی بات پر عمل کرو۔ امام علیہ السلام نے کہا وہ ثقہ ہے، وہ ثقہ ہے، وہ ثقہ ہے، صغرا کو فقط مشخص کر کے بتایا، وگرنہ یہ کبریٰ کہ ثقہ کی بات پر عمل کرنا چاہیے یہ مسلم تھا۔ وَكَانَ الْحِوَارُ فِيهَا بَيْنَ الْإِمَامِ وَالرَّاوِي حَوْلَ تَشْخِيصِ الصُّغْرَىٰ، کہتے ہیں گفتگو امام اور راوی کے مابین ان روایات میں فقط صغرا کو مشخص کرنے کے لیے، اس کے لیے کہ ثقہ کون ہے، لیکن ثقہ کی خبر پر عمل کرنا واجب ہے، یہ مسلم ہے۔ اچھا، وَأَنَّ الرَّاوِي هَلْ هُوَ ثِقَةٌ أَوْ لَا، یہ صغرا کی تشخیص ہے کہ آیا یہ راوی ثقہ ہے یا ثقہ نہیں ہے، اس کے بارے میں حوار اور گفتگو ہے۔ وَإِلَيْكَ بَعْضُ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، اب تمہارے سامنے ان روایات میں سے بعض پیش کرتے ہیں۔ روى صدوق عن ابان ابن عثمان، شیخ صدوق نے ابان ابن عثمان سے روایت نقل کی ہے، ان ابا عبداللہ، بے شک امام صادق علیہ السلام، ابا عبداللہ عرض بھی کیا تھا پہلے کہ اگر اس طریقے سے آئے تو مراد امام صادق ہوتے ہیں، کہ ان ابا عبداللہ قال لہو، ابان اس کو کہا، بلے ابان کو کہا، ان ابان ابن تغلب، ابان ہمارے پاس دو ہیں، ایک ابان ابن عثمان ہے اور ایک ابان ابن تغلب ہے، یہ لفظ درست پڑھیں، تغلب ہے، ہمارے علماء نے اس پر زحمت کی ہے، اضبط المقال فی اسماء الرجال، کہ ان راویوں کا نام کیسے لیا جائے، علامہ حسن زادہ آمولی کی کتاب بھی ہے، اور پرانے بزرگان میں ایذاء الاشتباہ مرحوم علامہ حلی کی کتاب ہے کہ اصلا راوی کا نام کیسے لیا جائے، ضبط اسے کہا جاتا ہے، ضبط، لفظ کیا ہے، تغلب ہے، کیا ہے نا، تغلب، اگر آپ کو آسانی سے یاد کرنا ہے تو ذہن میں رکھیں، ابان ابن تغلب، تغلب بر وزن تضرب۔ ابان ابن عثمان کو مولا فرماتے ہیں کہ ان ابان ابن تغلب، بے شک ابان ابن تغلب قد روا انی روایات کثیرہ، مجھ سے بہت زیادہ روایات نقل کرتا ہے، فما رواہ لک فروہ انی، وہ جو میری طرف سے تمہارے پاس روایت کرے تم اس کو بے شک روایت کرو، یعنی قبول کرو دیجیے۔ اچھا، شیخ صدوق نے ابان ابن عثمان سے نقل کیا، کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ شیخ صدوق سے تو بہت زیادہ پہلے تھا ابان ابن عثمان، تو ڈائریکٹ ابان ابن عثمان سے کیسے نقل کرے گا؟ تو عزیز مان، کتب احادیث میں سے جو فقیہ ہے، من لا یحذرہ الفقیہ، اس کے آخر میں مشیخہ ہے، مشیخہ شیخ کی جمع ہے، وہاں پر شیخ صدوق نے ذکر کیا ہے کہ جن راویوں سے میں نقل کرتا ہوں ان کی طرف میرا طریق کیا ہے، کہ انشاءاللہ اس کی گفتگو کبھی کسی اور دن بتاؤں گا، آج وقت نہیں ہے انشاءاللہ۔ یہ مشیخے کی کہانی کیا ہے، کتب اربعہ کے اندر جو ہمارے اصحاب اور بزرگان نے روایات کو نقل کیا، اس نقل روایت کا طریقہ کیا ہے، یہ آپ کا قرضہ ہوا، کسی مناسبت سے انشاءاللہ رک کے آپ کو تفصیل سے بیان کروں گا۔ شیخ صدوق کا کیا طریقہ کار ہے، شیخ طوسی کا کیا طریقہ کار ہے، اور مرحوم کلینی کا کیا طریقہ کار ہے۔ اجمالاً یہ کہ شیخ صدوق اصل کتاب میں سند کا آدھا ایسا ٹکڑا نقل کرتا ہے، اور پھر اس راوی کی طرف جو اس کا طریق ہوتا ہے اس کو کتاب کے آخر میں مشیخے کی صورت میں ذکر کرتا ہے۔ شیخ طوسی بھی ایسے کرتے ہیں، اسی لیے تہذیب کا بھی مشیخہ ہے اور فقیہ کا بھی مشیخہ ہے، بلکہ شیخ طوسی کی تو فہرست بھی ہے، اس کے اندر بھی ذکر کرتا ہے اپنے مشائخ کا، کہ بہرحال یہ کبھی کسی مناسبت سے عرض کروں گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شیخ صدوق نے اپنی سند سے، جو ان کی سند مشیخے میں ذکر ہے، اس سند کے ذریعے سے ابان ابن عثمان سے نقل کیا ہے۔ آغایون احادیث کی کتابوں پر بھی آپ تأمل کریں، یہ ہمارے حوزوی سسٹم کا ایک بہت بڑا فیلئر ہے
کہ ہم لوگ روایات سے اپنی میراث سے آشنا نہیں ہیں. میری جان اپنی میراث کی طرف بھی توجہ کریں, روایات کی طرف بھی توجہ کریں. اچھا ایک اور روایت ان ابی بصیر, کہ اس روایت کو مرحوم خر آمولی نے وسائل میں نقل کیا ہے, وسائل میں بھی کشی سے نقل کر رہے ہیں. ان ابی بصیر الاسدی, یہ ابو بصیر اسدی ہے. قال ان ابا عبداللہ علیہ السلام قال له فی حدیث, امام صادق علیہ السلام نے ابو بصیر کو ایک حدیث میں فرمایا تھا, لولا زرارا و نظراؤہ, اگر زرارا اور اس جیسے نہ ہوتے, اس جیسے یعنی کیسے, برید, اس جیسے یعنی کیسے, یعنی محمد ابن مسلم, زرارہ جیسے یعنی کیسے, یعنی جیسے جمیل ابن دراج, واہ واہ واہ, اور بزرگان جتنے بھی ہیں. درست ہے. اگر زرارہ اور زرارہ جیسے بندے نہ ہوتے, لَظَنَنْتُ أَنَّ أَحَادِيثَ أَبِي سَتَذْهَبُ, تو میرا گمان یہ تھا کہ میرے بابا کی روایات ضائع ہو جاتی ہیں. یہ آغا اصحاب بزرگان میں سے ایک روایت ہے کہ جس کو خود وسائل میں نقل کیا ہے, امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے. اس روایت میں آتا ہے, یہ روایت نقل کرنے والے جمیل ابن دراج ہے, کہ بزرگان میں سے اصحاب اجماع میں سے ہیں. وہ فرماتے ہیں سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام, میں نے امام صادق علیہ السلام سے سنا, یقول, مولا فرماتے ہیں, بشر المخبتین بالجنہ, بشر المخبتین بالجنہ, جو مخبتین ہیں ان کو جنت کی بشارت دو. اخبات قرآن میں جا کر دیکھیں کہ یعنی کیا, کون ہے یہ مخبتین؟ برید بن معاویہ الاجلی, برید بن معاویہ. و ابو بصیر لیث ابن بختری, محمد بن مسلم, زرارہ, یہ اربعۃ النجباء امناء اللہ علی حلالہ و حرامہ, لولا ہؤلاء انقطعت آثار النبوہ. اللہ اکبر. مولا فرماتے ہیں اگر یہ چار نہ ہوتے, برید, ابو بصیر, محمد بن مسلم, زرارہ, تو لن درست آثار النبوہ, نبوت کے آثار ختم ہو جاتے. اچھا اس روایت میں بھی دیکھیں, یعنی ایک بندے کی طرف ارجاع دیا جا رہا ہے. یا مثلا دوسری روایت یہ بھی وسائل میں نقل ہوئی ہے, مرحوم کشی سے نقل کرتے, ان المفضل ابن عمر, مفضل ابن عمر کی شخصیت بھی بہت جنجالی شخصیت ہے رجال میں. ان کی مشہور کتاب ہے نا توحید مفضل. یہ مفضل ابن عمر امام کے مولائی شاگردوں میں سے ہے. یہ رجال بھی مزیدار ہے, اس پر بھی کام کیجیے گا. امام کے کچھ شاگرد ہیں جو مولائی شاگرد ہیں, بہت زیادہ مولائی ٹائپ. ان میں ایک یہ مفضل ابن عمر ہے, محمد ابن سنان ہے, یا اسی طریقے سے معلی ابن خنیس ہے. یہ مولائی قسم کے ہیں, یعنی تقیہ وغیرہ ان کو کچھ کم سمجھ میں آتا تھا, لہذا کبھی کبھار ان سے ایسا کام ہو جاتا تھا کہ جو ظاہر میں جس پر امام راضی نہیں ہوتے تھے. یہ افراد برے نہیں تھے, افراد بہت اچھے تھے, لیکن بعض جگہوں پر اگر جو تھوڑی بہت مذمت آپ کو نظر آتی ہے روایات میں, وہ ناظر ہوتی ہے کہ ان کا یہ عمل اچھا نہیں تھا. خصوصاً معلی بن خنیس کے بارے میں مفضل ابن عمر ہے, محمد ابن سنان ہے, لہذا رجال میں بھی ان کے بارے میں لمبی چوڑی بحثیں ہیں. یہ مولائی افراد تھے, کبھی کبھار تقیے کا لحاظ نہیں کرتے تھے. مثلا تبرہ ہے تو علنی تبرہ بھی کرنا شروع کر دیتے تھے. بہرحال مفضل ابن عمر جعفی ان ابا عبداللہ علیہ السلام قال للفیض بن مختار, فیض ابن مختار کو مولا نے کہا, فی حدیث, ایک حدیث میں, فَإِنْ أَرَدْتَ حَدِيثَنَا, اگر تم ہماری حدیثیں چاہتے ہو, فَعَلَيْكَ بِهَذَا الْجَالِسِ, تم پر واجب ہے کہ اس جالس کی طرف جاؤ. جالس کون تھا؟ اوما الی رجل من اصحابہ, اپنے شاگردوں میں سے ایک شاگرد کی طرف اشارہ کیا. فسالت اصحابنا ان فسالت اصحابنا عنہ, ہمارے اصحاب نے پھر اس کے بارے میں سوال کیا. فقالوا زرارۃ ابن اعین, اعین پڑھیں, اعین پڑھتے غلط ہے,
اعین، یہ زرارہ ابن اعین ہے کہ بہرحال یہاں پر بھی امام اس کی طرف ارجاع دے رہے ہیں۔ ایک اور روایت اسی طریقے سے، ایک اور روایت جو ہے یہاں پر، ایک دو روایتوں کو سن لیں، آخری روایت ہے، پھر ادھر ہی روک دیتا ہوں، وقت بھی ختم ہو گیا۔ روا قاسم بن علی، اچھا یہ قاسم بن علی روایت کرتے ہیں التوقیع الشریف، اس نامے اور خط کے بارے میں۔ توقیع اس روایت کو کہتے ہیں جو مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی طرف سے خط کی صورت میں آئی تھی۔ التوقیع الشریف الصادر عن صاحب الزمان علیہ السلام، جو مولا امام زمانہ کی جانب سے خط تھا، اس میں مولا فرماتے انہ لا عذر لأحد من موالینا، ہمارے چاہنے والوں میں سے کسی کے لیے یہ عذر نہیں ہے، کس کے بارے میں؟ فی التشکیک فیما یروی ہے الناسکاتنا، جو ہمارے سکا افراد ہم سے روایات نقل کرتے ہیں ان میں شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ انشاءاللہ اور بھی بہت ساری روایات ہیں۔ آگا کہتے ہیں الی غیر ذلک من الاحادیث، اس کے علاوہ اور بہت ساری روایات کی التی تورث الیقین بان حجیت قول الثقہ کان امرا مفروغا منہ بینہم، کہ قول ثقہ حجت ہے، یہ ایک امر مسلم تھا اصحاب کے مابین، ائمہ کے مابین۔ ولو کان ہناک کلام، اگر خبر ثقہ حجت نہ ہوتی فانما کان فی الراوی، اگر کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو پوچھتے تھے فقط اور فقط راوی کے بارے میں، یہ ثقہ ہے یا ثقہ نہیں ہے، وگرنہ اصل خبر ثقہ حجت ہے، یہ امر مفروغ عنہ ہے۔ خوب دیگے وقت تمام ہو گیا، انشاءاللہ بقایا کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔